آج ہم ذرا انسانی تاریخ کے کچھ بہت ہی بنیادی سوالات کو دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر یووال نوح ہراری کی کتاب سیپینز کے حوالے سے، جی کہ آخر ہم یعنی ہومو سیپینز اس سیارے پر سب سے غالب نو کیسے بن گئے؟ بالکل۔ اور مقصد صرف یہ نہیں کہ کیا ہوا، کب ہوا، بلکہ یہ سمجھنا کہ ان تبدیلیوں نے ہمیں کیا بنایا۔ ہمارے معاشرے، ہمارے عقیدے، ہماری خوشی، یہ سب کیسے بنا؟ جی بالکل، ماضی کو سمجھ کر آج کو سمجھنا اور شاید مستقبل کا ہلکا سا اندازہ لگانا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں یہ دلچسپ گفتگو۔ پہلا نقطہ جو مجھے بڑا چونکانے والا لگا وہ یہ کہ ہم زمین پر ہمیشہ اکیلے نہیں تھے۔ جی نہیں۔ مطلب یہ جو ایک عام خیال ہے نا کہ انسان کا ارتقا بس سیدھا سیدھا ہوا ایک نو سے دوسری۔ نہیں، وہ تصویر ادھوری ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی 2 ملین سال پہلے سے لے کر صرف 10,000 سال پہلے تک اس زمین پر ایک ہی وقت میں انسانوں کی کئی قسم، کئی انواع آباد تھی۔ کم از کم 6 کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں۔ 6 مختلف انسانی انواع ایک ساتھ؟ جی، جیسے آج لومڑیوں کی یا ریچھوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں نا، ہاں ہوتی ہیں۔ بس ویسے ہی ماضی میں انسانوں کی کئی قسمیں تھیں۔ تو آج جو ہم اکیلے ہیں یہ اصل میں عجیب بات ہے، ماضی میں ایسا نہیں تھا۔ تو پھر ان سب میں سے ہم یعنی سیپینز کیسے آگے نکل گئے؟ کیا وجہ تھی؟ ہمارا بڑا دماغ؟ بڑا دماغ، ہاں، یہ ایک اہم حصہ ہے کہانی کا۔ ہم اپنی ذہانت پر فخر تو کرتے ہیں، بالکل۔ لیکن اس کی قیمت بھی تھی، ایک بڑی قیمت۔ قیمت؟ کس طرح کی قیمت؟ دیکھیں، دماغ بہت زیادہ توانائی استعمال کرتا ہے۔ ہمارے جسم کے وزن تا شاید 2 یا 3% ہوگا، لیکن آرام کی حالت میں بھی یہ جسم کی تقریباً 25% توانائی کھا جاتا ہے۔ 25%؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ جی، دوسرے بنمانسوں میں یہ صرف 8% کے قریب ہے۔ تو اس کی قیمت ہم نے 2 طرح سے ادا کی۔ ایک تو خوراک ڈھونڈنے میں زیادہ محنت، زیادہ وقت، اچھا۔ اور دوسرا ہمارے پٹھے کمزور ہو گئے۔ توانائی دماغ کو زیادہ ملی، پٹھوں کو کم۔ یہ ایک طرح کا سودا تھا۔ تو بڑا دماغ ہونا ہی کافی نہیں تھا، اصل جسے کہتے ہیں گیم چینجر وہ کیا تھا؟ کتاب کہتی ہے علمی انقلاب، جی۔ کوگنیٹو ریولوشن، تقریباً 70,000 سال پہلے۔ لگتا ہے کہ اس وقت سیپینز کی زبان اور سوچنے کے انداز میں کوئی بہت بڑی تبدیلی آئی۔ تبدیلی؟ کیا مطلب؟ سب سے اہم چیز جو پیدا ہوئی وہ شاید فکشن یعنی تخیلاتی چیزیں بنانے اور ان پر یقین کرنے کی صلاحیت تھی۔ فکشن، کہانیاں گھڑنا، اس سے کیا فرق پڑا؟ بہت بڑا فرق۔ دیکھیے، چھوٹے گروہ میں 100-150 لوگ ایک دوسرے کو جان کر تعاون کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ لیکن جب ہزاروں لاکھوں اجنبیوں کو مل کر کام کرنا ہو تو آپ کو مشترکہ کہانیوں، مشترکہ افسانوں یا جسے کتاب مشترکہ تخیلات کہتی ہے ان پر یقین کرنا پڑتا ہے۔ مشترکہ تخیلات جیسے ریاستیں، کمپنیاں۔ کتاب میں پوجو کی مثال ہے۔ ہاں، پڑھی ہے۔ ہاں۔ پیسہ، قانون، انسانی حقوق، مذہب، یہ سب کیا ہیں؟ یہ وہ مشترکہ کہانیاں ہیں جن پر کروڑوں لوگ یقین رکھتے ہیں، حالانکہ آپ انہیں چھو نہیں سکتے۔ اچھا، تو یہ صلاحیت ہمیں دوسروں پر جیسے نیانڈرتھال پر برتری دے گئی؟ جی، لگتا تو یہی ہے۔ نیانڈرتھال شاید بتا سکتا تھا کہ شیر آ رہا ہے، بھاگو، لیکن وہ یہ کہانی نہیں سنا سکتا تھا کہ ہمارے قبیلے کی مقدس روحیں ہمیں بچائیں گی۔ اور اسی صلاحیت نے ہمیں ایک اور زبردست چیز دی۔ ہم اپنی سماجی ساخت، اپنے رویے بہت تیزی سے بدل سکتے تھے، بغیر جینیٹک تبدیلی کے؟ بالکل۔ ذرا سوچیں، ہومو ایریکٹس جو تھے، ان کے پتھر کے اوزار وہ تقریباً 20 لاکھ سال تک ایک جیسے رہے۔ 20 لاکھ سال؟ جی، لیکن علمی انقلاب کے بعد سیپینز چند دہائیوں میں اپنا پورا سماجی نظام بدل سکتے تھے۔ کتاب وہ برلن والی خاتون کی مثال دیتی ہے نا؟ ہاں، جس نے 5 نظام دیکھے اپنی زندگی میں۔ وہی، یہ ثقافتی ارتقاء کی رفتار تھی جو حیاتیاتی ارتقاء سے کہیں تیز تھی۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ اچھا، تو ہم نے کہانیاں بنائیں، ان پر یقین کیا اور بڑے پیمانے پر تعاون شروع کر دیا۔ اگلا بڑا قدم زراعتی انقلاب؟ جی، تقریباً 12,000 سال پہلے، اور اسے عام طور پر انسانی ترقی کی ایک عظیم چھلانگ سمجھا جاتا ہے۔ ہاں، میں نے بھی یہی سنا ہے ہمیشہ۔ لیکن کتاب اس پر ایک بہت مختلف بلکہ تنقیدی نقطہ نظر پیش کرتی ہے۔ مختلف؟ کیسے؟ کتاب اسے تاریخ کا سب سے بڑا فریب یا ایک پھندا کہتی ہے۔ پھندا؟ زراعت جس نے ہمیں خوراک دی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
دیکھیں اس نے خوراک کی مقدار ضرور بڑھائی لیکن شاید معیار گرا دیا۔ معیار گر گیا؟ ہاں، چند ایک فصلوں پر انحصار جیسے گیہوں، چاول، مکی یہ شکاری جمع کرنے والوں کی طرح طرح کی غذا سے کم غذائیت والی تھی، ہضم کرنا مشکل، دانتوں کے لیے خراب، اور اوسط کسان کو شکاری سے زیادہ گھنٹے کام کرنا پڑتا تھا۔ اس کی زندگی زیادہ غیر محفوظ تھی، فصل خراب ہو گئی تو قحط، بیماریاں زیادہ آسانی سے پھیلتی تھیں، حکمرانوں کا ظلم الگ۔ تو مطلب فرد کی زندگی بہتر نہیں ہوئی؟ شاید نہیں، کم از کم شروع میں تو بالکل نہیں، لیکن لیکن نوعی یعنی سپیسیز کے نقطہ نظر سے یہ کامیاب تھی۔ اچھا، وہ کیسے؟ کیونکہ زراعت سے آپ 1 ایکڑ زمین سے زیادہ کیلوریز پیدا کر سکتے تھے۔ اس سے آبادی بہت تیزی سے بڑھی، جہاں پہلے 100 صحت مند شکاری گھومتے تھے وہاں اب 1000 بیمار غذائی قلت کے شکار کسان رہ سکتے تھے۔ اوہ! ارتقاء کا پیمانہ خوشی یا سکون نہیں، وہ تو بس ڈی این اے کی کاپیاں ہیں۔ زراعت نے زیادہ کاپیاں بنانے میں مدد دی۔ اس کا نچوڑ یہ تھا، زیادہ لوگوں کو زندہ رکھنا، چاہے حالات بدتر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ تو بڑا مختلف زاویہ ہے سوچنے کا۔ اور وہ گوبیکلی ٹیپے کا کیا ذکر تھا کتاب میں؟ ہاں، گوبیکلی ٹیپے ترکی میں وہ جو بہت پرانی جگہ ملی ہے، 11 – 11,500 سال پرانی، بڑے پتھروں کے ستونوں والے مندر۔ جی سنا ہے۔ وہ زراعت کے شروع ہونے سے بھی پہلے کے ہیں۔ تو ایک خیال یہ بھی ہے کہ شاید لوگوں نے پہلے اس قسم کے بڑے اجتماعی مذہبی مراکز بنائے، اور پھر ان مراکز کو چلانے، وہاں آنے والے لوگوں کو کھلانے پلانے کے لیے انہیں مستقل خوراک کی ضرورت پڑی، جس نے انہیں مجبور کیا کہ وہ گندم وغیرہ اگانا شروع کریں۔ مطلب شاید پہلے مندر بنا، پھر کھیتی باڑی شروع ہوئی۔ واہ، یہ تو بالکل الٹ بات ہو گئی۔ اچھا، تو زراعت آ گئی، آبادی بڑھ گئی، بستیاں بن گئیں، اب اتنے لاکھوں لوگوں کو اکٹھا کیسے رکھا گیا؟ پھر کہانیوں کا کردار آیا۔ بالکل، وہی تصوراتی احکامات یعنی امیجنڈ آرڈرز۔ تصوراتی احکامات؟ جی، لاکھوں اجنبیوں کو ساتھ رہنا ہے تو کوئی مشترکہ اصول، کوئی ضابطہ تو چاہیے نا۔ زمین کس کی ہوگی، پانی کیسے بٹے گا، لڑائی ہو جائے تو فیصلہ کون کرے گا۔ صحیح۔ یہ اصول حیاتیاتی نہیں ہوتے، یہ ہم مل کر بناتے ہیں اور ان پر یقین کرتے ہیں، جیسے بابل کا وہ حمورابی کا قانون تھا۔ ہاں، جس میں طبقے تھے، اونچ نیچ تھی۔ بالکل، یا پھر امریکی اعلان آزادی جو کہتا ہے سب انسان برابر پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن یہ دونوں تو ایک دوسرے کی ضد ہے۔ ایک کہتا ہے نا برابری فطری ہے، دوسرا کہتا ہے برابری۔ یہی تو بات ہے، دونوں دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ آفاقی سچائی ہیں، خدا یا فطرت کی طرف سے ہیں، لیکن حیاتیات کی نظر سے دیکھیں تو نہ کوئی تخلیق ہے، صرف ارتقاء ہے، نہ کوئی برابری ہے، صرف فرق ہے۔ حقوق جیسی کوئی چیز وہ ڈی این اے میں نہیں لکھی۔ تو یہ صرف کہانیاں ہیں جن پر ہم یقین کرتے ہیں؟ طاقتور کہانیاں جن کی بنیاد پر پورے معاشرے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور ان کہانیوں کو، ان احکامات کو زندہ کیسے رکھا جاتا ہے نسل در نسل؟ 2 اہم طریقے ہیں۔ پہلا، کبھی یہ مت مانو کہ یہ صرف کہانیاں ہیں، ہمیشہ یہی کہو کہ یہ اصلی حقیقت ہے، خدا کا حکم ہے یا فطرت کا قانون ہے۔ دوسرا، تعلیم و تربیت، بچپن سے ہی ہر طریقے سے یہ اصول ذہن میں بٹھائے جاتے ہیں، کہانیوں میں، گیتوں میں، عمارتوں میں، فیشن میں، ہر جگہ، تاکہ وہ ہمارے اندر رچ بس جائیں۔ بالکل، وہ پھر صرف ہمارے ذہن میں نہیں رہتے، وہ بین الذاتی یا انٹر سبجیکٹو حقیقت بن جاتے ہیں۔ مطلب ان کا وجود لاکھوں لوگوں کے مشترکہ یقین میں ہوتا ہے۔ جیسے وہ پیجو کمپنی یا ڈالر یا انسانی حقوق۔ جی ہاں، یہ اسی طرح حقیقی ہیں جیسے لاکھوں کروڑوں لوگ ان پر مشترکہ طور پر یقین رکھتے ہیں۔ انہیں بدلنا اسی لیے بہت مشکل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو ایک ساتھ کروڑوں لوگوں کے ذہن بدلنے پڑتے ہیں۔ یہ تبھی ہوتا ہے جب کوئی نئی زیادہ طاقتور کہانی آ جائے، گویا ہم ایک خیالی جیل سے نکل کر دوسری، شاید اس سے بڑی خیالی جیل میں چلے جاتے ہیں۔ یہ تو گہری بات ہے۔ اچھا، تو یہ تصوراتی احکامات معاشروں کو جوڑتے ہیں؟ تاریخ میں وہ کون سی 3 بڑی قوتیں تھیں جنہوں نے انسانیت کو بڑے پیمانے پر متحد کیا؟ کتاب 3 چیزوں کا ذکر کرتی ہے: پیسہ، سلطنتیں اور آفاقی مذاہب۔ پیسہ؟ یہ کیسے متحد کرتا ہے؟ یہ تو بس لین دین کا ذریعہ ہے۔ یہ صرف ذریعہ نہیں، یہ بنیادی طور پر اعتماد کا ایک نظام ہے۔ اعتماد؟ جی،
پیسہ وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جسے لوگ آپس میں طے کر لیں کہ ہم اسے دوسری چیزوں کی قیمت ناپنے اور تبادلے کے لیے استعمال کریں گے، چاہے اس کی اپنی کوئی قیمت ہو یا نہ ہو۔ اچھا۔ شروع میں شاید جو یا نمک استعمال ہوا جن کی اپنی قیمت تھی، پھر سونا چاندی آیا جن کی قیمت ثقافتی تھی۔ آج کل تو کاغذ کے نوٹ یا صرف کمپیوٹر میں نمبر ہیں۔ ہاں، ڈیجیٹل۔ یہ اس لیے چلتا ہے کہ ہم سب کو یقین ہے کہ دوسرے بھی اسے قبول کر لیں گے۔ یہ تاریخ کا سب سے کامیاب بین الاقوامی بین ثقافتی تعاون کا نظام ہے۔ اس نے اجنبیوں کو تجارت کرنے کے قابل بنایا۔ لیکن کتاب اس کا ایک منفی پہلو بھی بتاتی ہے نا؟ جی بالکل۔ جب ہر چیز خریدی اور بیچی جا سکتی ہے تو پیسہ ان چیزوں کو بھی مارکیٹ میں لے آتا ہے جو انمول ہونی چاہیے، جیسے عزت، وفاداری، محبت، خاندان۔ یہ مقامی روایات اور قریبی انسانی رشتوں کو کمزور کر سکتا ہے اور ان کی جگہ طلب اور رسد کے سرد اصول لے آتا ہے۔ یہ اعتماد تو پیدا کرتا ہے لیکن انسانوں پر نہیں بلکہ خود پیسے اور اس کے پیچھے کے نظام پر۔ ٹھیک۔ دوسری قوت آپ نے بتائی سلطنتیں۔ جی، ایمپائرز۔ یہ بڑی سیاسی اکائیاں ہوتی ہیں جو بہت سی مختلف قوموں ثقافتوں پر حکومت کرتی ہیں۔ جیسے رومن ایمپائر یا برٹش ایمپائر؟ بالکل۔ تاریخ میں زیادہ تر لوگ سلطنتوں میں ہی رہے ہیں۔ بنتی تو یہ اکثر طاقت اور ظلم سے تھیں، لیکن انہوں نے بڑے بڑے علاقوں میں مشترکہ قانون، زبان، سڑکیں، سکے، کلچر پھیلایا۔ اس سے کیا ہوا؟ اس سے مختلف لوگوں کے درمیان دیواریں گریں، ایک مشترکہ شاہی شناخت بنی جس نے لاکھوں لوگوں کو ایک نظام میں جوڑا۔ اور تیسرا عنصر تھا آفاقی مذاہب۔ ہاں، یونیورسل ریلیجنز، وہ مذاہب جو مانتے ہیں کہ ان کا پیغام پوری انسانیت کے لیے ہے، جیسے بدھ مت، عیسائیت، اسلام۔ انہوں نے کیسے متحد کیا؟ انہوں نے پیسے اور سلطنتوں سے بھی زیادہ گہرائی میں جا کر لوگوں کو جوڑا۔ انہوں نے مشترکہ عقائد، اقدار، رسم و رواج دیے۔ انہوں نے ایک عالمی برادری کا تصور دیا جو نسل، قبیلے یا سلطنت سے بھی بڑا تھا۔ انہوں نے انسانوں کو ایک مشترکہ اخلاقی نظام اور کائناتی مقصد کا حصہ بنایا۔ تو پیسہ، سلطنتیں اور مذاہب، انہوں نے دنیا کو جوڑنے میں کردار ادا کیا۔ پھر جدید دور آیا اور یہ عمل اور تیز ہو گیا۔ یہاں سائنس اور سرمایہ داری کا کردار اہم ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ سائنسی انقلاب جو کوئی 500 سال پہلے شروع ہوا، وہ ایک بہت بڑا موڑ تھا۔ اس میں کیا خاص تھا؟ اچھا۔ اس کی شروعات ہی اس بات کو تسلیم کرنے سے ہوئی کہ ہم نہیں جانتے، لا علمی کا اعتراف، اور یہ یقین کہ نیا علم حاصل کر کے ہم نئی طاقتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا۔ اسی سے ترقی کا خیال پیدا ہوا کہ مستقبل ماضی سے بہتر ہو سکتا ہے۔ پہلے زیادہ تر لوگ سمجھتے تھے کہ اچھا وقت تو گزر گیا۔ لیکن سائنس تو خود کوئی فیصلہ نہیں کرتی۔ مطلب دریافتوں کا کیا کرنا ہے، یہ کون طے کرتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ سائنس کو ہمیشہ کسی نہ کسی نظریے یا مذہب کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ سرمایہ داری ہو، قوم پرستی ہو یا کچھ اور۔ اچھا، کیوں؟ کیونکہ وہی نظریات تحقیق کے لیے پیسہ دیتے ہیں، اس کی سمت طے کرتے ہیں اور پھر دریافتوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پچھلے 500 سال سے سائنس، سلطنت یعنی ریاست اور سرمایہ یعنی پیسہ، ان تینوں کا گٹھ جوڑ ہی تاریخ کو چلا رہا ہے۔ اور اس میں سرمایہ داری کا کیا بنیادی خیال ہے؟ سرمایہ داری کا بنیادی انجن ہے کریڈٹ یعنی ادھار، اور یہ مستقبل میں ترقی کے یقین پر چلتا ہے۔ ترقی کا یقین؟ ہاں، یہ خیال کہ کل دولت بڑھ سکتی ہے، اس لیے منافع کو صرف خرچ نہیں کرنا بلکہ اسے دوبارہ پیداوار بڑھانے میں لگانا ہے تاکہ اور منافع ہو۔ اسی کو سرمایہ کہتے ہیں۔ معاشی ترقی ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور اسی نے پھر صارفیت کو بھی جنم دیا، کنزیومرزم۔ جی، ایک طرف سرمایہ دار کا نعرہ ہے انویسٹ کرو، دوسری طرف عوام کا نعرہ ہے خریدو۔ ہاں، صحیح۔ یہ دونوں مل کر پہیہ چلاتے ہیں۔ کتاب تو مذاق میں کہتی ہے کہ یہ پہلا مذہب ہے جس کے ماننے والے واقعی وہی کرتے ہیں جو ان سے کہا جاتا ہے۔ ان بڑی تبدیلیوں کا یعنی ریاست، بازار، سائنس، سرمایہ داری، ان سب کا ہمارے روایتی ڈھانچوں جیسے خاندان اور برادری پر کیا اثر ہوا؟ بہت گہرا اثر ہوا۔ صنعتی انقلاب سے پہلے تو زندگی کا مرکز ہی خاندان اور مقامی برادری تھی۔ وہی سب کچھ تھے؟ جی ہاں، تحفظ، تعلیم، صحت، شادی بیاہ، بڑھاپے کا سہارا، سب وہیں سے ملتا تھا۔ لیکن پھر ریاست اور بازار طاقتور ہوتے گئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آہستہ آہستہ یہ سارے کام اپنے ذمے لے لیے۔
पेंशन, इंश्योरेंस, तालीम, सेहत, और बदले में फर्द को उन पुराने बंधनों से आज़ादी दी। आजादी? हाँ, कि तुम अपनी मर्जी से जीवन साथी चुनो, जहां चाहो काम करो, जो चाहो बनो, रियासत और मार्केट तुम्हारा ख्याल रखेंगे। वो फर्द के नए वालिदैन बन गए। इससे फर्द को आजादी तो मिली। बिल्कुल मिली, बेमिसाल आज़ादी। लेकिन साथ ही वो जो मजबूत खानदान और बरादरी का सहारा था, वो कमजोर पड़ गया। तन्हाई बढ़ी, ताल्लुक टूटे। ये सब कुछ हमें इस बड़े सवाल पर लाता है, क्या ये सारी तरक्की, ये सारे इनकलाबात, क्या उन्होंने हमें ज्यादा खुश किया है? ये शायद किताब का सबसे मुश्किल सवाल है, और इसका जवाब आसान नहीं है। एक तरफ देखें तो हालात बहुत बेहतर हुए हैं। मसलन तशद्दुद में बहुत कमी आई है। तशद्दुद में कमी? जंगें तो होती रहती हैं। जी, लेकिन मजमूई तौर पर, ख़ास तौर पर दूसरी जंग अज़ीम के बाद रियासतों के मजबूत होने से बैनुल अक़वामी सतह पर भी और ममालिक के अंदर भी तशद्दुद से मरने का इम्कान तारीख़ में किसी भी वक्त से कम है। औसत उम्र बढ़ी है, कहत कम हुए हैं, बीमारियां कम हुई हैं। ये तो हकीकत है। लेकिन क्या यही खुशी है? शायद। किताब कहती है कि खुशी का ताल्लुक बैरूनी हालात से इतना नहीं जितना हमारी अंदरूनी तवक्कुआत और बैरूनी हालात के दरमियान जो फ़र्क है उससे है। मतलब ये कि जब हालात बेहतर होते हैं तो हमारी उम्मीदें, हमारी तवक्कुआत और भी बढ़ जाती हैं। अच्छा। तो हो सकता है हालात बेहतर होने के बावजूद हम उतना ही गैर मुतमईन रहें, क्योंकि हमारी तवक्कुआत भी साथ साथ बढ़ गई हैं। आजकल मीडिया, इश्तिहारात, ये सब हमारी तवक्कुआत को बहुत बढ़ा देते हैं। ये तो है। और दूसरा अहम नुक्ता वही खानदान और बिरादरी वाला है। रिसर्च बताती है कि अच्छे रिश्ते, मजबूत समाजी ताल्लुकात, ये खुशी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो मादी तरक्की के बावजूद अगर तन्हाई बढ़ रही है, काफी संजीदा बात है। अच्छा, और मुस्तकबिल? किताब में होमो सेपियंस का खात्मा जैसी बात भी है, वो क्या है? हाँ, किताब का आखिरी हिस्सा इसी पर है। वो कहती है कि शायद हम यानी होमो सेपियंस अपनी तारीख के आखिरी दौर में हैं। खत्म होने वाले हैं? क्यों? इसलिए नहीं कि कोई तबाही आने वाली है, बल्कि इसलिए कि हम खुद को बदलने वाले हैं। हम 4 अरब साल से चलने वाले कुदरती इंतखाब, नेचुरल सिलेक्शन के खेल को ख़त्म करके ज़हीन डिज़ाइन, इंटेलिजेंट डिज़ाइन का दौर शुरू करने वाले हैं। ज़हीन डिजाइन? यानी हम खुद जिंदगी डिजाइन करेंगे? जी, 3 बड़े तरीकों से ये हो सकता है। कौन से? पहला, बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, जीन्स में तब्दीली करके अपनी जिस्मानी और ज़हनी सलाहियतें बढ़ाना। ठीक है। दूसरा, साइबर इंजीनियरिंग, यानी अपने जिस्म को मशीनों से, कंप्यूटर चिप्स वगैरह से जोड़ना, आधे इंसान आधे मशीन बन जाना। ओह। और तीसरा, गैर नामियाती ज़िंदगी बनाना, यानी मुकम्मल तौर पर मसनूई ज़हानत, एआई, जो शायद हमसे भी ज़्यादा ज़हीन हो और ख़ुद ब खुद सीख सके, ख़ुद को बेहतर बना सके। ये तो बहुत बड़ी तब्दीलियां हैं। जी, और ये बहुत गहरे सवालात उठाती हैं। क्या हम खुदा बनने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये टेक्नोलॉजी सिर्फ अमीरों को मिलेगी, जिससे तारीख की सबसे बड़ी नाबराबरी पैदा होगी, एक सुपर ह्यूमन क्लास बन जाएगी? क्या हम अपने ख्वाहिशात को, अपने जज्बात को भी डिज़ाइन करने लगेंगे? अगर ऐसा हुआ तो फिर इंसान होने का मतलब क्या रह जाएगा? मुस्तकबिल तो बिल्कुल नाकाबिले तसव्वुर लगता है। शायद किताब कहती है कि मुस्तकबिल इतना मुख्तलिफ हो सकता है कि हम आज उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। वाकई, ये तो सोचने पर मजबूर करने वाली बातें हैं। तो अगर हम समेटें तो सेपियंस हमें दिखाती है कि कैसे वो मुश्तरका कहानियों ने हमें ताउन सिखाया। जी, फिर ज़राअत ने हमारी दुनिया बदली। शायद फर्द के लिए उतनी अच्छी नहीं, लेकिन नौ के लिए कामयाब रही। बिल्कुल। फिर पैसा, सल्तनतें, मज़ाहिब आए जिन्होंने हमें जोड़ा, और फिर साइंस और सरमायादारी ने हमें आज यहाँ पहुँचा दिया। जी, और अब हम एक ऐसी दहलीज पर हैं जहां हम सिर्फ दुनिया नहीं बल्कि खुद जिंदगी के उसूलों को, खुद को बदलने की ताकत हासिल कर रहे हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम बनना क्या चाहते हैं, इस ताकत का इस्तेमाल कैसे करेंगे। ये सिर्फ माजी का किस्सा नहीं, ये मुस्तकबिल के लिए एक सवालनामा है। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं। अगर खुशी का ताल्लुक हमारी तवक्कुआत और हकीकत के फर्क से है, और आज की दुनिया हमारी तवक्कुआत को लगातार बढ़ा रही है, तो क्या हम कभी मादी तरक्की से मुतमईन हो पाएंगे? या खुशी की चाबी कहीं और है, शायद अपनी तवक्कुआत को समझने में और
اپنے اندر جھانکنے میں۔